سبحان اللہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ دار روزہ رکھے گا اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ دن اور رات میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا، اگر کوئی اس کے نیچے ایک گھوڑا سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، کس قدر عظیم احسان ہے اللہ پاک کا ہم پر۔ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ایسا مہینہ رمضان عطا فرمایا، اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث بالا کے مطابق رمضان کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید بڑا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بھی بشارت عظمیٰ موجود ہے کہ صبح سے شام تک روزہ داروں کے لیے فرشتے 70,000 ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں روزے دار جو ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ منزہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اے فرشتو یہ میرا بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تم صبح سے لے کر شام تک میرے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، بخشش کی بھیک مانگتے رہو، میں اپنے بندے کو آخر میں یہ انعام عطا فرماؤں گا کہ جنت الفردوس میں 1000 سونے کے دروازوں والا جنت میں محل عطا فرما دوں گا۔ محترم اسلام بھائیو، نیت کیجئے انشاءاللہ ہم خود بھی روزے رکھیں گے، اپنے 7 سال کے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں گے اور اپنے صدقہ فطر بھی ادا کریں گے، رمضان کی قدر کریں گے، فلمیں ڈراموں سے بچیں گے، گانے باجوں سے بچیں گے، میوزک موسیقی سے بچیں گے، رمضان کا بھرپور انتظام کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں رمضان مدینے میں دکھائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں رمضان مکہ پاک میں نصیب فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں نماز تہجد کا عادی بنائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں رات کو صلاۃ اللیل کے نوافل ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں اوابین کے نوافل ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رمضان کے صدقے ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ راستہ دکھائے۔ آمین بجال نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلام بھائیو، اگر میری گفتگو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کیجیے تاکہ آپ کو اس طریقے کے رمضان کے حوالے سے مزید معلومات ملتے رہے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔